أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط میں آپ کے سامنے جب حاضر ہوا تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ فتح مکہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے ہیں اور مکے کے باہر اپنا پڑاؤ ڈال دیتے ہیں وہاں پر، اور جب ابو سفیان اس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے آتا ہے اور وہاں حضرت عباس کے ساتھ وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو اسی وقت اس نے اسلام قبول کیا۔ مورخین یہی لکھتے ہیں کہ وہی، اور اس میں بخاری میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ اسی وقت اس نے اسلام قبول کیا۔ لیکن جیسا کہ بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ آیا اور جناب عباس سے پوچھا کہ اتنی بڑی فوج تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ تم ہتھیار ڈال دو۔ تو وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے رسول کے پاس آتا ہے، اور ہتھیار اسی صورت میں ہی ڈالا جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کیا جائے، اور ہتھیار ڈالنے کو عربی میں استسلام کہتے ہیں، یعنی اس نے استسلام کیا اور وہی اسلام قبول کرنا۔ اور یہ اسلام قبول کرنا بس یہ ہے کہ ظاہری طور پر اپنی جان کے بچنے کے لیے، اور اب تو شکست کھا چکے ہیں، مقابلے کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اسلام قبول کیا گیا ہے، جو لشکر کی بنا پر اور طاقت کی بنا پر۔ اور جو ایسا اسلام ہوتا ہے وہ اصل اسلام نہیں ہوتا، وہ دل میں تو اترتا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد بھی ابن اسیر لکھتے ہیں کہ رسول کی خدمت میں آنے کے بعد بھی وہ آپ کی رسالت کی گواہی پر تیار نہ تھے، مگر جناب عباس کے متنبہ کرنے پر کہ گواہی نہ دو گے تو پھر جان کی خیر نہیں، مجبوراً حضرت کی رسالت کی گواہی بھی دی۔ کامل جلد 2، مطبع بیروت، 1385 ہجری، 1965 عیسوی، صفحہ 245۔ یہ ابن اسیر اس پر لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی چیز کو، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ ابو سفیان کے پچھلے تمام کارنامے سب کے سامنے تھے، اور ایک ایک چیز اس کے قتل کی دعوے دار تھی۔ اسلام کی عداوت، مدینے پر ہر بار حملہ، قبائل عرب کا اشتعال، حضرت کے خفیہ قتل کرنے کی سازش، ان میں سے ہر چیز اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی، لیکن ان سب سے بالا تر ایک اور چیز تھی۔ اس نے ابو سفیان کے کان میں آہستہ سے کہا کہ خوف کا مقام نہیں، چنانچہ عباس نے سفارش کی اور ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ سیر قطبی، جلد 1، صفحہ 272 پہ یہ شبلی نعمانی جو ہیں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں یہ ان کا پس منظر، کہ چونکہ اتنی غلطیاں کر چکے تھے، یہ اتنی دشمنی اسلام کی، پوری دشمنی جو ہے وہ انہی سے، ابو سفیان سے ہی اسلام کی تھی، تمام جنگیں ابو سفیان سے تھی۔ اس وجہ سے شبلی نے یہ لکھا، یہ منظر کشی کی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اب چونکہ یہاں پر اب رسول کا اتنا بڑا لشکر، اب اس لشکر کی ہیبت میں آ کر اپنا سر تو کٹایا جا سکتا ہے، اپنا سر جھکایا جا سکتا ہے، اپنی زبان تو بند کی جا سکتی ہے، اور تمام وہ چیزیں جو کہ لشکر کے بل پر ہتھیار تو ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن لشکر کے بل پر انسان کا قلب تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جو اسلام سے دشمنی ہے اس کو دوستی میں بدلا نہیں جا سکتا، اسلام کی محبت دل میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ مجبوری تھی جو اسلام قبول کیا، اور یہ ان کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر وہ اس طریقے سے مروب ہو گیا کہ وہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب وہ رات بھر وہاں رکتا ہے۔ اب اس طریقے سے جو اسلام کے سامنے
اپنے ہتھیار کو ڈال دے تو بظاہر تو اس نے ہتھیار ڈال دیا، لیکن بباطن کیا ہتھیار ڈال دیا؟ نہیں، اس کی شکل کو تبدیل کر دی۔ اسی لیے مورخین لکھتے ہیں کہ دشمن جو پھنکارے مارتے ہوئے اژدہے کی طرح سامنے موجود تھا، اب مارے آستین بن کر خفیہ ریشہ دوانیوں کے لیے آزاد ہو گیا، اور کوئی شبہ نہیں کہ دشمن کی یہ صورت اس صورت سے زیادہ خطرناک ہے جب کہ وہ خنجر بکف گلا کاٹنے کے لیے سامنے کھڑا ہو۔ یعنی کہ پہلے تو بظاہر سامنے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب جنگ تو نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن مارے آستین بن کر، یعنی آستین کا سانپ بن کر اسلام کو گزن پہنچانے کے لیے، اسلام کو تمام طریقے کی تکلیف پہنچانے کے لیے یہ موجود تھے۔ اور اس کے باوجود ان کو یہ پتا تھا کہ اب ہم چونکہ سرنڈر ہو چکے ہیں، ہم نے اسلام کو کلمہ پڑھ لیا ہے، تو بظاہر طور پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اسلام کا جو اثر ہے اس اعتبار سے ہم یہ کچھ اپنی باتیں تو کر نہیں سکتے، لیکن ہاں اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کی امتیازی خصوصیات ہیں، اسلام میں داخل رہ کر ان خصوصیات کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اور ان خصوصیات کو، وہ امتیازی خصوصیات کو اس طریقے سے لے آئے جو پہلے اسلام آنے کے پہلے تھی، اسلام کا پردہ اوڑھ کر اسے داخل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب تک رسول موجود تھے اس چیز کے اوپر کسی کا بس نہیں چلا، کیونکہ رسول محتاط رہا کرتے تھے، ان کو دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے درمیان خلط ملط نہیں ہونے دیتے تھے، ان سے ملنا جلنا نہیں رکھتے تھے، اور ان کو الگ اور ان کو کسی طریقے کی حکومت کا کام انجام دینے کے لیے نہیں دیا، اور اس کے علاوہ ان کو بار بار جو ہے کچھ تحفے تحائف دے کر اس طریقے سے ان کا، تاکہ ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جائے اسلام کی طرف سے، اور اگر ان کے دل نہیں بھی نرم ہوتے ہیں تو ان کے بعد آنے والی نسل تو اسلام کی طرف نرم دل رکھے۔ لیکن کیا یہ بات کامیاب ہوئی؟ نہیں، یہ بات کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ اسلام کا نقاب اوڑھے رہے اور اسلام کو دشواریوں میں ڈالتے رہے۔ جب بھی کبھی اسلام کے اوپر کوئی ایسی بات آتی تھی جس سے اسلام کو نقصان ہوتا تھا، یہ بظاہر خوش ہوا کرتے تھے، اور جب کوئی ایسی بات آتی جس میں اسلام کا فروغ ہوتا تھا تو انہیں تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رات بھر یہ ابو سفیان وہیں پر ٹھہرا، اور اس کے بعد صبح کے وقت وہاں سے رخصت لینے کے لیے بڑھتا ہے، لیکن اس کے قبل اس نے دیکھا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور رسول نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وضو کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، تمام اصحاب کرام کا ہجوم آ جاتا ہے اور رسول کو گھیر لیتا ہے۔ رسول وضو کرتے ہیں، ایک بوند پانی بھی نیچے زمین تک نہیں آنے پاتا، لوگ اپنے ہاتھوں میں رسول کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اس وضو کا پانی ان کے ہاتھوں میں آ جائے، اور اگر کوئی کچھ بوند ان کے ہاتھوں میں آ جایا کرتی تھی تو اسے تبرک سمجھ کے یا تو اپنے چہرے پر مل لیتے تھے یا اپنے سروں پر لگا لیا کرتے تھے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ جس کے چاہنے والے اس طریقے کے ہوں کہ اس کا وضو کا پانی بھی زمین تک آنے نہ دیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیں، بتائیے اس کے مقابل میں کس طریقے سے کوئی ٹھہر سکتا ہے۔ اور اس کا بہت مرعوب ہوا، اور اس نے یہ کہا، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ابو سفیان کہ ہم نے قیصر و کسریٰ کے بھی جو ہیں وہ درباروں میں ہم نے جا کر دیکھا ہے، لیکن ایسی جلالت کہیں نہیں دیکھنے کو ملی جو رسول کی جلالت ہے، اور جو رسول کے چاہنے والے جس طریقے سے ہیں، یہ اس کے دلوں پر اثر کر جاتا ہے، ثبت ہو جاتی ہے یہ بات۔ اور اس کے بعد وہ رسول کی خدمت میں آتا ہے اور وہاں سے روانگی لینا چاہتا ہے، رخصت ہونا چاہتا ہے۔ رسول نے اور جناب عباس کے ساتھ آیا تھا، اور رسول نے جناب عباس سے کہا کہ بھائی ان کو رخصت ہونے کے پہلے ذرا اسلام کے لشکر تو دکھا دو کہ یہ اسلام کا جو لشکر آیا ہے وہ کس طرح کا ہے۔ جناب عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اسے جانتے ہیں، یہ اس طریقے کا انسان ہے جو بڑی امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور اس پر اپنا جو ہے اس کا پورا ذہن اس طریقے سے رہتا ہے کہ اپنے کو کچھ
ظاہر کیا جائے، کچھ مجھے امتیاز حاصل ہو، آپ کچھ اس کے بارے میں کچھ کہہ دیں تاکہ یہ مدینے میں جا کر اپنی حیثیت کو لوگوں کے سامنے عیاں کر سکے۔ رسول نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ من دخل دار ابی سفیان فہو امن، یعنی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کے لیے امان ہے۔ یہ بات سن کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو امان دیا جائے گا۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ کیا میرے گھر میں پناہ لینے سے امان مل جائے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان مل جائے گی۔ لیکن رسول یہیں پر نہیں رکتے ہیں، اس کے بعد رسول یہ کہتے ہیں وَمَن دَخْلَ دَارَ حکیم بن حزام فَهُوَ امن، یعنی کہ جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابو سفیان کا جو گھر ہے وہ مکے کے ایک سرے پر تھا، اور حکیم بن حزام کا جو گھر ہے وہ مکے کے دوسرے سرے پر تھا۔ رسول یہ چاہتے تھے جو ان کے گھر کے قریب ہیں انہیں کسی طریقے کی دشواری نہ ہو، وہ ابو سفیان کے گھر میں آ جائیں اور انہیں پناہ دے دی جائے گی، اور جو حکیم دوسرے سرے پر مکے کے ہیں وہ حکیم بن حزام کے گھر میں چلے جائیں تو انہیں پناہ دے دی جائے گی، تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو کسی طریقے کی دشواری نہ ہو اور سب کو پناہ مل جائے۔ اس کے بعد رسول یہیں پر نہیں رکتے ہیں، اس کے بعد رسول نے یہ بھی کہا کہ جو مسجد الحرام میں آ جائے گا اس کو بھی پناہ مل جائے گی، یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس جو پہنچ جائے گا اسے بھی امان دی جائے گی۔ اور یہیں پر رسول اکرم نہیں رکتے بلکہ آگے پھر پڑھ کے کہتے ہیں وَمَنْ أَغْلَقْ يَابَهِ فَهُوَ امن، یعنی کہ جو خود اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اور اپنے گھر کو بند کر لے گا اسے بھی امان دی جائے گی، یعنی ہر طرف سے ہر انسان کو امان ملنے کی پوری امید ہو گئی، چاہے وہ ابو سفیان کے گھر میں رہ کے امان لے لے، چاہے وہ حکیم بن حزام کے گھر میں رہ کے امان لے لے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے قریب آ کر بیٹھ کے مسجد الحرام میں داخل ہو جائے تو امان مل جائے گی، اور کچھ نہیں ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کا دروازہ اگر بند کر لے گا تو اسے امان مل جائے گی۔ ہر طرف سے امان کا راستہ کھلا ہوا تھا، لیکن چونکہ سب سے پہلے ابو سفیان کو کہا تو ابو سفیان نے اس کو اپنی برتری سمجھی اور لوگوں سے اس بات کو بار بار بیان کرتا تھا کہ ہمارے گھر میں جو داخل ہو جائے گا وہ امان میں رہے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے وہ جب رخصت ہونے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عباس سے کہا کہ تم اسے اسلام کے لشکر کو دکھا دو۔ اب جناب عباس اس کو لے کر چلتے ہیں مکے کے باہر ایک جگہ پر جہاں ایک موڑ تھا اور وہاں پر ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر اسے لے کر پہنچ جاتے ہیں، وہیں سے پورا لشکر گزرنے والا تھا، تو اس لشکر کو دکھانے کے لیے وہاں پہاڑی پر انتظار کرتے ہیں۔ یہاں پر رسول تیار ہوتے ہیں اور رسول کے لیے ایک ناقہ لایا جاتا ہے جو قصوی نامی ناقہ جو ہے رسول کے پاس آتا ہے، اور اس پر رسول تیار ہوتے ہیں۔ آس پاس تمام مہاجر و انصار ہیں رسول کی خدمت میں، جو پیدل بھی ہیں، گھوڑ سوار بھی ہیں، اور سب سے آگے آگے رسول کے سامنے ان کا بھائی حضرت علی ابن ابی طالب ساتھ ساتھ ہیں۔ اب یہ جب وہاں سے چلتا ہے تو سب سے پہلے کیا رسول کا یہ گروہ چلتا ہے؟ نہیں، یہ تو قلب لشکر ہیں، یہ قلب لشکر ہیں، یہ بعد میں چلیں گے، ابھی آگے کئی گروہ آگے چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو گروہ چلتا ہے وہ خالد بن ولید کا گروہ چلتا ہے۔ خالد بن ولید آگے رہتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑا لشکر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں میں اپنے کمروں میں تلواریں لگائے ہوئے، خود پہنے ہوئے، زیب تن کیے ہوئے، اور لمبے نیزے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے گھوڑے پر سوار یہ لشکر جب چلتا ہے تو ایک بار اتنا بڑا لشکر دیکھ کر وہ کہنے لگتا ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ یہ کس کا لشکر ہے؟ کیا یہ لشکر خدا ہے؟ تو جناب عباس کہتے ہیں نہیں، یہ لشکر خدا نہیں ہے، یہ تو بس وہی اس کا لشکر ہے جو تمہارا ولید ہے،
اس کے بیٹے کا لشکر ہے، یعنی خالد بن ولید کا لشکر ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ ابھی تو رسول کا لشکر بعد میں آئے گا، ابھی تو یہ شروع کی بات ہے۔ بس جب یہ بات اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا اچھا وہ بن باپ کا بیٹا وہ اتنا پڑ گیا ہے کہ یہاں پر افسر کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ لشکر کا افسر بن کر ایک پورا لشکر لے کر چلتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا لشکر سامنے آتا ہے وہ ہے زبیر بن عوام، اپنے لشکر کو لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے فوجی اور پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ مسلح چلے آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ابو ذر غفاری کا لشکر تھا، اور ان میں جو لوگ غفار کے تھے وہ پورا ان کا لشکر ساتھ ساتھ چلا آتا ہے۔ اس کے بعد بنی کعب آتے ہیں جو اپنا لشکر لیے ہوئے اس کے پیچھے آتے ہیں، اور اس کے بعد قوم مزینہ ان کا لشکر آتا ہے، اس کے بعد ٹڈی دل کی طرح جہینہ کا لشکر جو ہے اس کے پیچھے پیچھے ٹڈی دل کی طرح آتا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا ابو سفیان نے، اور اس کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جو لشکر ہے یہ تمہارے بیٹے محمد نے بہت بڑی سلطنت قائم کر لی ہے۔ جب یہ بات اس نے کہا تو فوراً جناب عباس نے کہا ارے یہ ہمارے بیٹے محمد کی سلطنت نہیں ہے، یہ محمد کی رسالت ہے، یہ محمد کی نبوت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس پر کہتا ہے کہ ارے یہ سلطنت نہیں ہے، اس نے ناچار ہو کر یہ کہتا اچھا تو پھر اب یہی صحیح، یعنی کہ اس نے اسے نبوت مانا، اپنے بھاری دلوں سے نبوت مانا، جو کہ اسے سلطنت مانتا تھا۔ اور آج بھی یہی ہے کہ جو تہ دل سے، جو خلوص دل سے اسلام کو قبول کرتے ہیں، وہ اسلام کے اس لشکر کو دیکھ کر اور اس تمام اس کی ترقی کو دیکھ کر یہ رسول کی نبوت سمجھتے ہیں، لیکن جو سیاسی طور پر آتے ہیں اور سیاست سمجھ کر آتے ہیں وہ اسے بھی رسول کی سلطنت سمجھتے ہیں۔ تو یہ سلطنت اور نبوت میں یہ فرق ہے کہ جو ابو سفیان کے نظریے سے دیکھتا ہے وہ اسے سلطنت سمجھتا ہے، اور جو جناب عباس کے نظریے سے دیکھتا ہے وہ اسے نبوت سمجھتا ہے۔ اس طریقے سے جب یہ لشکر دیکھا، اس کے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ آگے انصار کا لشکر تھا اور اس کے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ مورخین لکھتے ہیں نہیں وہ انصار کے لشکر کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب یہ لشکر آتا ہے تو اس نے دیکھا کہ یہ رسول کی کیا جاہ و جلالت ہے، اور کس شان و شوکت کے ساتھ رسول آ رہے ہیں، انصار کے قریب ہیں، بیچ میں خود ہیں، چاروں طرف انصار ہیں۔ اور کیوں نہ ہو انصار، کیونکہ رسول اپنے وطن آ رہے ہیں، اور یہ جو اتنا اخلاق کا مجسمہ تھا، جو خلق عظیم تھا، اس نے اپنے خلق عظیم کی لاج رکھ لی اور یہ بتا دیا کہ دیکھو جس نے ہمارے اوپر احسان کیا، جس نے ہمیں پناہ دی، جو ہمارے دوسرا جو وطن بنا یعنی مدینے کے رہنے والے، ہم جب اپنے پہلے وطن میں آئیں، جو پرانے وطن میں آئیں گے تو ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، اور آنے کے بعد ان سے یہ کہتے ہیں یہ مت سمجھو کہ ہم اپنے پرانے وطن مکے میں آ گئے تو اب مکے کے ہو کر رہ جائیں گے، میں مدنی ہوں اور مدنی رہوں گا۔ یہ رسول ان کے اس احسان کا بدلے کو چکاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رسول آتے ہیں۔ یہ جب یہ دیکھتا ہے، یہ بھی شان و شوکت دیکھتا ہے، اس کے بعد یہ مدینے پہنچتا ہے، مدینے میں لوگوں کو جا کر خبر دیتا ہے، اور یہ لشکر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے اب یہاں پر یہ لشکر دھیرے دھیرے پہنچ رہا ہے۔ ابو سفیان پہلے مدینے پہنچ چکا ہے، یہ لشکر جب آگے آتا ہے تو چونکہ یہ انصار کا لشکر تھا جو کہ رسول کے ساتھ ساتھ تھا، اس لیے انصار کے لشکر کے ساتھ انصار کا ہی علمبردار، جسے علمبردار بنایا تھا، رسول نے اسے علم اس کے حوالے کیا۔ کس کے حوالے؟ سعد بن عبادہ کے حوالے علم کیا۔ سعد بن عبادہ علم لے کر آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب ابو سفیان کے قریب وہ پہنچتے ہیں، ابو سفیان کو دیکھا تو ایک بار سعد بن عبادہ نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم نصرح الحرمہ، اے ابو سفیان آج ہنگامے والا دن ہے، آج بڑی حرمتوں یعنی بڑی شان والوں کے گرفت درگت بننے والی ہے،
یعنی کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے. یہ اس نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے. یہ بات جب ابو سفیان نے سنی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان وہاں سے دوڑتا ہوا رسول کی خدمت میں آتا ہے، رسول کے قدموں پر پہنچ جاتا ہے، ہاتھ میں اپنا سر رکھ دیتا ہے. یا رسول آپ سن رہے ہیں کہ سعد بن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں، آج جو ہے ہم سے بدلہ لینے کا دن ہے. رسول نے کہا کہ نہیں، سعد بن عبادہ غلط کہہ رہے ہیں، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے بلکہ آج تو رحمتوں کا دن ہے بس. اور زیادہ تر مورخین نے لکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ابو سفیان ان کے پاس نہیں آیا، لیکن یہ خبر رسول تک پہنچی کہ سعد بن عبادہ نے کہا ہے الیوم یوم الملحمہ. رسول بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ سعد نے اپنی طرف سے کہا ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے بلکہ آپ نے حکم دیا کہ علم سعد سے لے کر آ جاؤ، سعد بن عبادہ سے علم لے کر آ جاؤ. سعد بن عبادہ سے علم لے کر منگوایا اور اس علم کو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیا. علی تم آگے چلو گے، جب ہم مکے میں داخل ہوں گے آگے تم چلو گے، تم علم بردار رہو گے اور تم یہ آواز بلند کرو گے الیوم یوم المرحمہ. آج رحمتوں کو نازل کرنے والا دن ہے، آج تمام رحمتیں نازل کی جائیں گی کیونکہ فتح مکہ کے لیے رسول مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے آگے کی بات آئندہ قسط میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.